محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ قائم کردہ نظام کی برکت ہی ہے جس نے اس کمزور سی جماعت میں یقین کی وہ طاقت بھر دی ہے کہ ہر قسم کے ظلم سہنے کے باوجود ہم مایوسی کا شکار نہیں ہوتے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج ہم کمزور ہیں، ہماری حالت وہی ہے جو عیسیٰ نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ نیز وہی حالت ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تھی۔ فرانسیسی مصنف لکھتا ہے کہ میں اپنی قوت واہمہ کے ذریعے 1300 سال پیچھے گیا تو ایک نظارہ میرے سامنے آیا جس نے میرے تعصب کو پاش پاش کر دیا اور میرے نقطہ نگاہ کو بدل دیا۔ کچھ لوگ میلے کچیلے کپڑے پہنے ایک کچی عمارت میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں، بلکہ ایک ایسے مکان میں بیٹھے ہیں جس پر کھجور کی شاخوں کی چھت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح دنیا کو فتح کریں اور کس طرح ساری دنیا پر خدا کا دین پھیلا دیں۔ میں نے ان باتوں کو سنا اور پھر تاریخ کے دوسرے صفحات میں دیکھا کہ واقعہ میں چند سال کے بعد انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا اور جس دین کو وہ خدا کی طرف سے سمجھتے تھے اسے پھیلا دیا۔ فرمایا بعین ہی یہی کیفیت اس وقت ہماری ہے۔ ہماری جماعت ظاہری لحاظ سے کمزور ترین نہیں بلکہ ایک ہی کمزور جماعت ہے۔ دنیا میں کوئی ایک بھی منظم جماعت جو کام کر رہی ہو ہم سے کمزور نہیں ہے، مگر باوجود اس کے کسی کے ارادے ایسے بلند اور ایسے وسیع نہیں، اور ان میں سے کوئی بھی یہ امید نہیں رکھتی کہ وہ دنیا کے موجودہ نظام کو توڑ کر ایک نیا نظام جاری کرے گی سوائے ہماری جماعت کے۔ عیسائی جو ساری دنیا پر حاوی ہیں محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی طاقت ٹوٹ رہی ہے۔ ان کے عقل مند اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی طاقت کو کیڑا لگ چکا ہے جو گھن کی طرح اندر ہی اندر اس کو کھائے جا رہا ہے۔ دوسری طاقت مسلمانوں کی ہے، وہ بھی اس امر کو محسوس کر رہے ہیں کہ وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ فرمایا عیسائی تو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ٹوٹ رہے ہیں، مگر مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ اس وقت ایک ہی ایسی جماعت ہے جو کمزوری کے لحاظ سے دنیا میں سب سے گری ہوئی ہے، مگر ارادے کے لحاظ سے سب سے بڑی ہوئی ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا، دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ یہ ہماری بنیاد ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری ابتدا ایک شخص ہے، دنیا نے اس کا انکار کیا، مگر کیا وہ ایک ایسا بیج ہے جو دنیا میں بویا گیا اور وہ مٹی میں دب کر مٹ جائے گا اور رویدگی پیدا نہ کرے گا؟ نہیں، بلکہ خدا نے اسے قبول کیا، اور پھر ایک قوم پر نہیں، دو قوموں پر نہیں، ایک ملک پر نہیں، دو ملکوں پر نہیں، بلکہ ساری دنیا پر اس کی سچائی ظاہر کر دے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قبولیت بخشی جائے گی اور اس کثرت کے ساتھ اس کا دین پھیل جائے گا کہ دوسرے مذاہب کا نام لینے کی بھی ضرورت نہ رہے گی۔ غلام احمد کی، غلام احمد کی، جماعت احمدیہ عالم کی، جماعت احمدیہ عالم کی، خلافت احمدیہ، جلسہ سالانہ جرمنی۔ آج ہماری حالت وہی ہے جو فرانسیسی مصنف نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی دیکھی تھی، جو کچے مکانوں میں بیٹھ کر دنیا کی کایا پلٹنے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پہ غالب کرنے کی سرگوشیاں کر رہے تھے۔ جس طرح خدا نے ان کمزور اور نہتے بندگان خدا کی سرگوشیوں کا نتیجہ آسمانی برکات کی صورت میں ظاہر فرمایا، وہی نتیجہ اور وہی برکات آج نظام جماعت احمدیہ سے وابستہ کر دی گئی ہیں۔ آج یہی کشتی ہے جو دنیا کو روحانی تباہی کے طوفان سے بچا سکتی ہے، اور یہی نور ہے جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ بقول حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک طوفان ہے خدا کے قہر کا اب جوش پر، نوح کی کشتی میں جو بیٹھے وہی ہو رستگار۔ میں وہ پانی ہوں جو آیا آسماں سے وقت پر، میں ہوں وہ نور خدا
جس سے ہوا دن آشکار۔